جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دو خبروں سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ پہلی تو یہ کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں مسلم لیگ نون کے اہم رہنما اور پنجاب نون لیگ کے صدر، ان کو نون لیگ کی قیادت کہہ رہی ہے کہ آپ حکومت میں آئیں اور بیانیہ بنائیں۔ وہ کہہ رہے تھے رانا صاحب کہ نہیں، باہر رہ کے بیانیہ بنتا ہے، حکومت میں نہیں ہوگا۔ تو پھر درمیانی راستہ یہ نکلا کہ انہیں ایسا وہ حکومت میں بھی آگے، لیکن پورٹ فولیو ایسا دیا کہ وہ ہر جگہ وہ سیاست ہی کریں گے اور سیاسی امور کا انہیں کر دیا، انہیں باؤنڈ نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک تو خبر الحمدللہ آپ کو پتہ ہے ہم ہی نے بریک کی اور وہ درست ہوئی۔ ایک اس کا حصہ جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ رہتا ہے، وہ آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا سیاسی امور، وفاقی وزیر کے برابر ان کا عہدہ مشیر بن گئے، لیکن انہیں آپ کو یاد ہے ہم نے ایک اشارہ دیا تھا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پنجاب میں بھی آ جائیں یا ایک عہدہ لے لیں یا پنجاب لے لیں یا وفاق لے لیں، لیکن اب جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے وہ یہ کہ پنجاب میں بھی غور ہو رہا ہے کہ رانا صاحب کی خدمات لے لیں، کیونکہ جو پھر وہ ہیں، آپ کو پتہ ہے 3 خواتین ہیں، ایک پرویز شیخ صاحب سنبھال رہے ہیں معاملات، تو وہ کوئی انہیں ضرورت ہے خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کے لیے، اور بہت سارے معاملات آپ کو پتہ ہے وہ 10 سال رہے ہیں تو وزیر قانون تھے، لیکن وہ ڈپٹی سی ایم ہی تھے جب شہباز شریف 10 سال وزیر اعلیٰ تھے، تو معاملہ سارے رانا ثناء اللہ چلاتے تھے۔ تو اب ان کو کوئی ایسا رول دینے کا سوچا جا رہا ہے پنجاب میں بھی کہ وہ کوئی کمیٹی ہو اور اس میں ان کا کردار ہو اہم، جو یہ امن و امان اور بھی کچھ معاملات جو ہیں پنجاب کے بھی وہ دیکھیں، اور ساتھ وہ سیاسی امور کے طور پہ ہر چیز وہ بیانیہ بھی بنائیں اور پارٹی کو لے کے آگے چلیں۔ اور اس کی بڑی وجہ جو ہوگی پنجاب میں وہ انٹرفیئرنس، ان کا خیال ہے کہ محسن نقوی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں، اور وہ معاملات ایسے ہیں کہ انہیں کسی دبنگ اور اسٹرانگ بندے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اوپر چلیں وہ مشیر داخلہ نہیں بنے رانا صاحب، لیکن پنجاب میں انہیں کوئی رول ایسا دیا جائے گا، ظاہر ہے وزیر نہیں لیکن کوئی کمیٹی بنا کے تو انہیں اس میں ایسا رول دیا جائے گا کہ چیزیں وہ دیکھ سکیں۔ وزیر اعلیٰ بالکل وہ تو خود ہی زیادہ تو وہی کریں گی اس کو چیئر، لیکن ان کا رول بھی عام ہوگا۔ اس پہ غور ہو رہا ہے، فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ نواز شریف نے کرنا ہے، تجویز دی گئی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں، دیکھا جائے گا، یا ابھی ایک آپ رکھیں اور سیاسی بنائیں، ابھی اس میں نہ آئیں۔ تو یہ اب دیکھنا ہے کہ کس حد تک اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا فیصلہ حتمی کرتے ہیں۔ ابھی تجویز یہ ہے، اس پر بالکل 100% غور ہو رہا ہے، بات چیت اس پہ ہوئی ہے۔ دوسرا آپ کو جو اس وقت ڈیل چل رہی ہے، خان صاحب کی باتیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کے منہ میں گھی شکر، اور ان کا تو ماتھا چومنا چاہیے کہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی، جو انہوں نے کہا کہ خان صاحب اگر آپ نے ڈیل کرنی ہے تو پھر تو آپ شہباز شریف ہی بن جائیں گے، کیونکہ حالانکہ ان کا اس طرح عوامی سپورٹ نہیں تھی، وہ ان کا ووٹ ٹھیک ہے نون لیگ کا ہوتا ہے، اس وقت تو زیادہ تھا جب وہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے، شہباز شریف بھی باہر نکل کے پھر وہ وزیر اعظم بھی بن گئے جب پہلی دفعہ بنے تھے، تو ڈیل ان کا وہ آپ کریں گے۔ اگرچہ جو اپنا شہباز شریف صاحب ہیں وہ یا نون لیگ میں اس طرح سپورٹ نہیں تھی، جو تو پی ٹی آئی نے تو بہت جو ہے یہ خاص طور پہ 8 فروری اور اس سے پہلے کمال کر دیا کہ جب پتہ ہی نہیں کہ کون کینڈیڈیٹس ہیں، کیا ہو رہا ہے، کوئی انتخابی مہم نہیں، بلے کا نشان نہیں، پھر بھی آپ ایک صیت لے لیں، اور اس وقت آپ کہہ رہے ہیں جب آپ کا ہاتھ ٹھیک جگہ پہ اسٹرانگ ہے، اوپر ہے، اور آپ کو کوئی وہ آپ یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں خان صاحب کے جیل کا مسئلہ نہیں، اور پھر خاص طور پہ جو دوسرے لوگ جیلوں میں ہیں، جیسے بہت بڑا نام عمر سرفراز چیمہ، ہمیشہ شروع سے عمران خان کے ساتھ، اور کوئی فائدے بھی نہیں لیے زیادہ، اعجاز چودھری ہیں، محمود الرشید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اور پھر اور جو ورکرز ہیں خواتین ہیں خاص طور پہ،
تو ان کا بھی تو خیال رکھنا ہے کہ وہ آپ جو ہیں وہ کھڑے ہیں تو پھر اس لیے تو نہیں کھڑے کہ آپ ڈیل کر لیں. تو یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ جب یہ پتہ چلا کہ وزیر اعلیٰ کے پی، عمر ایوب اور شبلی فراز، اب شبلی فراز دیکھیں یار کیا کردار، کوئی عوامی ہے ہی نہیں ان کا جناب کا کوئی، وہ غائب ہو گئے تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. پتہ نہیں کیسے خان صاحب کو نظر نہیں آتے یہ لوگ، وہ پھر آ کے وہ بچھڑ گیا. اب یہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ سے جا کے بات کریں گے یہ تینوں. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں اور ساتھ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ڈیل نہیں. وہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور پھر وزیر اعلیٰ کے پی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی، شبلی فراز کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم بات چیت کریں گے. اور پھر وہ ڈبل گیم والے یہ تو ان میں سے ہی ہیں. پھر وہ رؤف حسن جو انہیں ترجمان پالا ہوا ہے پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ خیر وہ بھی آ کے تو وہ بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں ہاں جی بات چیت کرنی ہے ہم نے کر رہے ہیں. دوسری طرف سے جواب نہیں آ رہا اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ادھر سے ہے ہی نہیں. اب محمد علی درانی صاحب نے تو بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ ان کو کوئی لفٹ نہیں ہے خان صاحب کو، یہ خود ہی لگے ہوئے ہیں. اگرچہ کچھ ہمیں سورسز سے پتہ لگتا ہے کہ بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں انڈائریکٹلی اور لوگوں کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے، لیکن بات نہیں بنتی. لیکن خان صاحب خود تو نہ کہیں نا، یہ تو نہ کہیں. اور ویسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سول سپریمیسی، آئین کی حدود، تو پھر اس میں تو آپ کی بات چیت ان سے ہونی نہیں چاہیے. کیوں؟ وہ ویسے بھی وہ پھر ایسے کر سکتے ہیں آن ریکارڈ بات آپ سے؟ یہ ان کی وہ آئین تو انہیں نہیں یہ ایسے کہتا. یہ تو سیاسی پارلیمنٹ کا کام ہے، سیاسی جمہوریت ہے بے شک نام کی ہے جتنی بھی ہے. تو آپ ان سے بات کریں نا. نہیں بھی کرنی آپ عوام سے کریں جنہوں نے آپ کو اتنا مشکل حالات میں نواز دیا. تو آپ نواز یہ نواز نہیں، نواز شریف جو نعرہ تھا وہ تو ان کو نہیں ملے، لیکن آپ کو تو واقعی جو لفظ نواز ہے وہ نوازا گیا ہے آپ کو. تو اس کے باوجود آپ ایسی باتیں کریں گے تو یہ فواد چودھری صاحب بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ یہ. اور ابھی خبر بھی یہ ہے کہ کیونکہ زیادہ کوئی بات چیت وہ لفٹ وہ نہیں اس طرح ہوئی، خان صاحب وہ غلط شاٹ کھیل گئے، ہو جاتا ہے، وہ کرکٹ میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن اب انہیں جگایا ہے اگر ان کے ہی ایک اہم بندے نے جو کھڑا، وہ بھی اس نے بھی تو بھگتا ہے نا، فواد چودھری صاحب نے بھی تو جیل بھگتی ہے. حالانکہ وہ ایک ٹویٹ کا انہوں نے پریس کانفرنس والوں میں وہ نہیں ہے، ٹویٹ یہ کیا تھا بس کہ میں چھوڑ رہا ہوں. لیکن اس کے بعد انہوں نے چھوڑا نہیں، نہ ہی وہ آئی پی پی جو ساری دنیا دوڑ گئی وہ ادھر نہیں اس طرح گئے اور اس کی انہوں نے سزا بھگتی. اس لیے ان کی بات میں اب وزن ہے، انہوں نے بھی مشکل کاٹی ہے. تو اب اس لیے خان صاحب خود بھی فیس کر رہے ہیں، خود بھی وہ ابھی جیل میں ہیں، اتنے کیسز ابھی بھی. تو اس لیے وہ کوئی نہیں، تھوڑا سا پھر نیلسن منڈیلا نے 28 سال جیل کاٹی تھی، 28 سال 28 ایئرس. ابھی تو 28 مہینے نہیں ہوئے ادھر، بلکہ پورا سال بھی ابھی پورا نہیں ہوا خان صاحب کو. تو اس لیے تھوڑا میرا خیال ہے انتظار کر لیں، جس طرح لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور انہی کی سنیں. تو باقی جو گندم کا بھی آپ کو تھوڑا سا ساری باتیں بتا چکے ہیں، لیکن ایک آپ کو ضرور بتانا ہے کہ کچھ کردار جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور جیسے کہ ایک جو ہے ظاہر مین کام جو تھا وہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا تھا، جن کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے جن کا سارا. اب ان کے جو سیکٹری اس وقت تھے کیپٹن ریٹائر محمود، وہ ان پہ وہ ظاہر ہے سوال ہوگا، انوالومنٹ کتنی ہے نہیں، وہ تو تحقیقاتی ادارے اور سارا انکوائری میں ہوگا. لیکن بہرحال سیکٹری وہ تھے اور ان کی بہت اہم پوزیشن ہوتی ہے. پھر ان کے وزیر تھے نگراں، پھر کامرس کے ہیں جو سربراہ تھے یا سیکٹری تھے، وزیر تھے، اسی طرح خزانہ کے، یہ سب یہ ان کا وہ حصہ ہوتے ہیں. پھر بات تو کاکڑ صاحب تک جا رہی ہے. تو اسی طرح پنجاب میں اس وقت تھا. تو یہ اب کچھ کردار سامنے تو آئے ہیں، لیکن اصل جو اہم بات ہے کہ نیب، ایف آئی اے، یہ سارے چھوٹے موٹے کیس اور کئی کیس ایسے خود ہی شروع کیے، خود ہی جا کے عدالتوں میں سالوں بعد یا سال بعد کہتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر آپ نے غلط کیا. تو اتنے بڑا سکینڈل تاریخ کا اور سیدھا اس پہ خاموش، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کوئی ہے بھی نیب کے نہیں. تو یہ بس حیران کن بات ہے. تو ہم بہرحال انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا نکلتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تھینک یو.